عباس حضرت عباس جن کو میدان کربلا کا شیر بھی کہا جاتا ہے، جب حضرت عباس علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کا نام حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کون تھے اور کیسے شہید ہوئے؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ کی تھی یا نہیں؟ اور یزید نے حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عباس کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام علی بن ابی طالب کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی اور 14 سال اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت خزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب عقیل کی پیش نہاد سے شادی کی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاعت فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کی پیش نہاد دی۔ اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان کو پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور آپ کو عباس کا نام دیا اور آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر آپ کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امیر المومنین کے چچیرے بھائی عبید اللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی تھی اور ان سے 2 فرزند عبید اللہ اور فضل پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس علیہ السلام ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور امام علیہ السلام کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جنگ صفین میں شام کے ابن شاہسا اور اس کے 7 بیٹوں کے حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شام کے لوگ ابن شاہسا کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے کیونکہ آپ کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے آپ کو اس کنیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہت ساری کرامات شیعوں کے ہاں مشہور ہے اور آپ سے متوسل ہو کر بیماروں کی شفا یابی اور دیگر مشکلات کے حل ہونے کے بارے میں متعدد واقعات لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، یہاں تک کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ کی اولاد میں حضرت عباس علیہ السلام بن علی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور انہیں باب الحوائج سے جانتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب حضرت عباس علیہ السلام کا حرم شیعہ زیارت گاہوں میں سے
ایک اہم زیارت ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق جو رسومات ہیں ان میں سے پہلی علم نکالنا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جناب عباس علیہ السلام کی یاد میں علم نکالا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار تھے۔ دوسرے نمبر پر سبیل ہے۔ عزاداری کے ایام میں جلوس میں آنے والوں کو پانی اور شربت سے سحراب کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عباس علیہ السلام کی قسم کھانا۔ عباس علیہ السلام کے نام کی قسم کھانا شیعہ اور بعض اہل سنت کے ہاں بھی معصوم ہے، یہاں تک کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ بعض شیعہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض شیعہ اپنے قرارداد عہدوں پر ایمان کو حضرت عباس علیہ السلام کی قسم سے ترمیم کرتے ہیں۔ بعض نے آپ کے نام قسم کھانے کی وجہ آپ کی شجاعت، وفاداری، غیرت، ادب اور جمع مردی بیان کی ہے۔ البتہ آپ کے نام کی قسم کھانا عراق کے بعض اہل سنت کے ہاں بھی بہت رائج ہے۔ کہا جاتا ہے سابق وزیر دفاع عراق سے نقل کیا ہے کہ احمد حسن البکر، عراق کا سابق صدر صدام اور بعض دیگر لوگ ایک عہد باندھنا چاہتے تھے۔ اس عہد و پیمان کو مضبوط کرنے اور خیانت سے بچنے کے لیے قسم کھانے کو کہا، اور قسم کھانے کے لیے بعض نے ابو حنیفہ کے محلے دفن ہونے کی تجویز دی، لیکن آخرکار قسم کھانے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم جا کر وہاں قسم کھانا طے ہوا۔ چوتھے نمبر پر پنجہ۔ بعض شیعہ علاقوں میں پنجے کو علم کے اوپر رکھا جاتا ہے، جو حضرت عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی نشانی ہے، لیکن چونکہ پنجے میں 5 انگلیاں ہیں، بعض علاقوں میں اسے 5 تن پاک کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 9 محرم کو میدان کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت عباس علیہ السلام ایک رات کی مہلت مانگنے دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھیجا، لیکن جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ ان میں سے ایک امان نامہ شمر بن دل جوشن نے ظہر عاشوراء عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا۔ شمر حضرت عباس علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اس نے پوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا، لیکن اسے یزید کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا، تم پر موت ہو، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام شجاعت میں اپنے والد محترم امام علی علیہ السلام کا نمونہ تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جو قبیلے بنی داری سے تھا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کا اثر چمک رہا تھا، اس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ محترمہ ام البنین اپنے ایک شعر میں حضرت عباس علیہ السلام سے خطاب کرتی ہیں، اگر تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو تیرے قریب جانے کی جرت نہ ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت شہدائے کربلا کے لوٹ کا مال یزید کے سامنے پیش کیا گیا، انہی میں ایک عظیم پرچم بھی تھا۔ یزید اور تمام حاضرین نے دیکھا کہ تمام پرچم میں سوراخ تھا اور جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کا قبضہ صحیح سلامت تھا۔ یزید نے پوچھا، یہ علم کس نے اٹھایا ہوا تھا؟
جواب ملا عباس بن علی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ یزید اس پرچم کے احترام میں تعجب سے 2 بار یا 3 بار اٹھا اور بیٹھا۔ اس کے بعد کہنے لگا ذرا دیکھو کہ نیزوں اور تلواروں کے حملوں سے اس کا کوئی حصہ صحیح و سالم نہیں، لیکن قبضہ محفوظ ہے۔ جسے پرچم بردار اٹھائے ہوئے تھا، یعنی قبضے کا سالم ہونا بتاتا ہے کہ پرچم بردار نے تیروں اور تلواروں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھوں پر لیا، لیکن علم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ مذمت اور لعن تم سے دور ہو۔ بس یہ وفاداری کا مفہوم جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ بتایا۔ دوستو، جب جنگ شروع تھی تو ایک بنی ہاشم کا سپاہی یزیدی فوج کے 10 سے 20 آدمیوں کے برابر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ایک آدمی بنی ہاشم کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایک ساتھ ایک کے مقابلے میں 10 سے 20 لوگ بھیجتے تھے۔ جب یزید کی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو شمر نے عمر بن سعد کو کہا ابھی تو ہمارے فوجی ان کا مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اگر عباس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فوج میں لرزہ طاری ہو جائے گا، حتماً سب لوگ ڈر جائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا شمر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جس وقت تمام انصار حسین شہید ہو گئے تو عباس نے خود کو اکیلا پایا۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کی میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے دل تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا انتقام دشمنوں سے لوں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت ملی بھی نہیں تھی، صرف امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان پیاسے ننھے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں باز اور نصیحت کی، برے انجام سے ڈرایا، لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے اندھے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی آوازیں بلند ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے بھائی امام حسین سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی خدایا میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں خالی مشکوں میں پانی بھر کر پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر فرات پر 4000، ایک دوسری روایت کے مطابق 10,000 پہرے دار تھے۔ آپ نے حملہ کیا، بہت سارے دشمنوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچا دیا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ نے دشمن پر سخت حملے کیے اور خود کو پانی تک پہنچا دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور پینے لگے، لیکن پیاسے حسین علیہ السلام کی یاد آ گئی اور پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ مشک میں پانی بھرا اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا با خدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جب کہ میرا آقا حسین لب تشنا ہے۔
حضرت عباس علیہ السلام نے مشق داہنے بازو پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن کی فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سے لڑتے رہے۔ آپ اسی طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل ازرق نے آپ کے داہنے ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشق کو بائیں کاندھے پر رکھا۔ اس وقت آپ یہ پڑھ رہے تھے: با خدا اگرچہ تم نے داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، بہت سے بہادر سپاہیوں کو آپ نے ہلاک کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے آپ کی مقتولین کی تعداد 855 بتائی ہے۔ اسی درمیان حکیم بن طفیل نے درخت کی آڑ سے باہر آ کر بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت آپ نے یہ پڑھا: اے نفس، ان کافروں سے خوف نہ رکھ، تجھے خدائے جبار کی خوشخبری ہو، ساتھ میں سید مختار رسول خدا کی۔ انہوں نے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، خدایا تو انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے مشق کو دانتوں سے پکڑ لیا اور ہمت کی کہ مشق خیمے تک پہنچا دیں۔ اتنے میں ایک تیر پانی کی مشق پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا، اور دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ جس وقت عباس علیہ السلام کے ہاتھ جدا ہوئے، آپ کے دونوں شانوں سے خون جاری تھا۔ آپ نے اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے گرزاہنی سر پر لگایا جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر گرے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے آواز دی: اے بھیا، اے حسین علیہ السلام، آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں خون میں غرق دیکھا تو آپ کا سارا جسم تیروں سے چھنی تھا، دوسرے ہاتھ بدن سے جدا تھے، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا: اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس سلسلے میں شاعر عرب کہتا ہے: لوگوں میں سب سے زیادہ روئے جانے کا سزاوار وہ جوان ہے جس پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گریہ کیا۔ اس پر گریہ کیا جائے جس کے بھائی حسین علیہ السلام اور والد علی علیہ السلام ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت عباس علیہ السلام ابھی زندہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی: مجھے خیمے نہ لے جائیے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: کیوں؟ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کی: میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی لاش نہر الکما کے کنارے چھوڑ دی اور خیمے واپس چلے آئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنی آستینوں سے پاک کر کے خیمے واپس آئے تو بی بی سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھا: بابا جان، کیا آپ کو پتا ہے کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ خلافی تو ان کی عادت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا: اے میری بیٹی، تیرے چچا عباس قتل کیے گئے ہیں اور ان کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی ہے۔ پیارے دوستو، قمر بنی ہاشم کی بہادری کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟
اور واقعہ کربلا کی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔